الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ. ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ سیمپلنگ پہ ہے. آپ کے سلیبس کا ٹاپک ہے سگنیفیکینس آف سیمپلنگ، لیکن ہم اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کریں گے تو اس کو تھوڑا سا 5-10 نمبر کے لیے ایکسٹینڈ کریں گے. تو پہلا کویشچن آتا ہے اس میں کہ واٹ از سیمپلنگ ہے. تو سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ ایسا یہ پروسیس ہے، پروسیجر ہے جس میں ہم لوگ اپنے ریکوائرڈ سیمپل کو کلیکٹ کرتے ہیں، جس کے لیے ورڈ ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہوا ہے ریپریزنٹیٹیو سیمپل. تو ریپریزنٹیو سیمپل وہ ہوتا ہے جو سیمپل آپ انالائز کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ نے فوکس کیا ہوا ہے، جو آپ کا ریکوائرڈ سیمپل ہے. فار ایگزامپل میں 6 مختلف کلاسوں کو پڑھاتا ہوں اور میرے مائنڈ میں ہے میں نے آج 4th ایئر کا ٹیسٹ لینا ہے، تو میں 4th ایئر کو اپنے مائنڈ میں ازیوم کروں گا دس از مائی ریپریزنٹیٹیو کلاس. تو وہ 4th ایئر میری بن جائے گی ریپریزنٹیٹیو سیمپل ہے. تو پروسیس آف obtaining ریپریزنٹیٹیو سیمپل از نون ایز سیمپلنگ ہے. تو اب اس میں ہم سیمپلنگ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے لیے پورا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو انالائز کرنا، پورے مٹیریل کو انالائز کرنا پاسبل نہیں ہوتا، اس لیے پھر ہم سیمپلنگ کی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. اب اس کی ٹائپ پہ آتے ہیں. اس کی 5 ٹائپ ہیں. فرسٹ ون ہے رینڈم سیمپلنگ. تو یہ اس کے نام سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے رینڈملی جو ہے وہ ٹاسک پرفارم کرنا ہے. رینڈم سیمپلنگ کیسے کی جاتی ہے؟ آپ کے پاس جو مٹیریل ہوتا ہے وہ جو پڑا ہوتا ہے، آپ اس میں سے کچھ رینڈملی بیچ میں سے کچھ مٹیریل کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے آپ لوگوں کی کلاس میں ججمنٹ کرنی ہے کہ یہ چیپٹر آپ لوگوں نے دیا، کوئی بھی چیپٹر ریکوائرڈ ہے، وہ آپ نے تیار کیا ہے نہیں کیا. میں وہاں پہ اپنی مرضی کے ساتھ کچھ بچوں سے چند کویشچننگ کر لیتا ہوں. اب جن بچوں سے میں نے کویشچننگ کی ہے نا، وہ رینڈملی میں نے کی ہے، مطلب کچھ اسکیم نہیں تھی کہ ہر چوتھے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یا ہر 5ویں کے ساتھ یا ایک کو چھوڑ کے ایک سے پوچھنا، نہیں، رینڈملی. وہ 2 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، اس طرح. دوبارہ رینڈم سیمپلنگ میں ہم سیمپل جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں رینڈملی. تو جو ہمارے پاس بلک میں مٹیریل ہوتا ہے وہ سارا ہم انالائز نہیں کریں گے، اس میں کچھ مٹیریل جو ہم مختلف پارٹس سلیکٹ کر کے اس کو آگے انالیسس کے لیے بھیج دیتے ہیں. آگے ہے سسٹمیٹک سیمپلنگ. اس میں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ اپنا جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو پہلے سسٹمیٹیکلی ارینج کرتے ہیں، اس کے گروپ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، سسٹمیٹیکلی ارینج کر کے پھر اس میں سے ایک سیکوینس جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. اس سیکوینس میں آنے والے سیمپلس کو ہم پک کر لیتے ہیں اور ان کا انالیسس کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی کلاس میں اگر ہم اس پہ ایگزامپل کو اپلائی کریں، آپ کے 40 رول نمبرس ہیں، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے جی ہر چوتھا رول نمبر جو ہے وہ جو ہے ایک ڈیمو تیار کرے گا. فرض کر رہا ہوں، ریئل میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو رول نمبر 4 اس کا مطلب پھر 8 ہو گیا، 12 ہو گیا، 16 ہو گیا. اس طرح یہ جو ہے وہ لوگ اس ٹائپ کی سیمپلنگ میں آ جائیں گے. اب میں نے چوتھے کی بات کی، 5واں بھی ہو سکتا ہے، وہ میری مرضی ہے کہ یہ 8واں بھی ہو سکتا ہے. تو سسٹمیٹک سیمپلنگ میں سیمپل کو ہم ارینج کر کے پھر اس میں ایک جو ہے وہ پیٹرن ڈیولپ کرتے ہیں، اس پیٹرن کے مطابق سیمپل جو ہے وہاں سے ہم لے لیتے ہیں. تھرڈ بھی آتی ہے کنوینئنٹ سیمپلنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بلک میں جو مٹیریل ہوتا ہے، اس میں جو مٹیریل آپ کے لیے ایزیلی کلیکٹ کرنا ہوتا ہے آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں. مطلب آپ کو فوکس ہوتا ہے جس مٹیریل کی ایزیلی آپ جو ہے وہ پکنگ کر سکتے ہیں، جس کو آسانی سے اٹھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، وہ کنوینئنٹ سیمپلنگ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل اب کلاس میں نے کویشچننگ کرنی ہے، تو میرے لیے کنوینئنٹ سیمپلنگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس میں دیکھتا ہوں جو بچے روسٹم کے پاس ہیں تو ان سے مجھے کویشچن پوچھنا ذرا آسان ہے. کیسے جی؟ اس میں کو پوچھنے کے لیے ان کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے مجھے جو ہے وہ 1 یا 2 بار کہنا پڑے گا. ادروائز جو لاسٹ میں اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کو مخاطب کرنے کے لیے کیا جو زور سے بولنا پڑے گا، زیادہ بار ان کو کہنا پڑے گا. تو میرے لیے پھر جو کنوینئنٹ سیمپلنگ ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جو بچے قریب ہیں یا جو میری بات کو ذرا توجہ سے سن رہے ہیں، میں ان سے کویشچننگ کر لوں یا ان سے کوئی ڈیٹا ایکسچینج کر لوں، وہ کنوینئنٹ سیمپلنگ ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہے کلسٹر سیمپلنگ. کلسٹر کا مطلب ہوتا ہے گروپ. اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے سیمپل کے مختلف گروپ بنا دیتے ہیں. گروپ بنانے کی جو بیس ہوتی ہے وہ جغرافیکلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب مختلف جو گروپ بن گئے ہیں، پھر آپ مختلف گروپوں میں سے کچھ گروپ جو ہے ان کو سلیکٹ کر کے ان کا انالیسس کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں. آپ کی کلاس میں لیٹ سے ایک گروپ اسٹوڈنٹ کا حضروں سے آتا ہے، ایک حسن ابدال سے آتا ہے، ایک فتح جنگ سے آتا ہے،
ایک فتح جنگ سے آتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ایک جو گروپ ہے ہمارے پاس وہ اٹک والے اسٹوڈنٹ کا ہے، اور ایک جنٹ سے آتا ہے۔ اب یہ میں نے 4-5 مختلف گروپ جو ہیں وہ بولے ہیں، تو اب 5 گروپ میں نے بول دیے ہیں، اور اس کے بعد میں کرتا ہوں جی جسٹ 2 گروپ جو ہے ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو ایز اے سیمپل سلیکٹ کر لیتا ہوں، ان سے کوشچن پوچھ لیتا ہوں۔ جو 5th ٹائپ ہے ہمارے پاس، اس کو نام دیا گیا اسٹارٹیفائڈ سیمپلنگ۔ اس میں بھی ہم لوگوں نے اپنے سیمپل کے مختلف گروپ بنانے ہیں، لیکن یہاں گروپ بنانے کی جو بیس ہوگی وہ جغرافیکلی نہیں ہے، یعنی خطے کے لحاظ سے نہیں ہے، علاقے کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ اس سیمپل کی جو پراپرٹیز ہوں گی اس لحاظ سے آپ اس کی گروپنگ کریں گے۔ پھر ان بنے ہوئے گروپ میں سے چند گروپ جو ہے اس کو آپ سلیکٹ کر کے ان کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ جو اگزامپل دی گئی ہے، کسی پاپولیشن میں آپ نے کوئی پراپرٹی ریکارڈ کرنی ہے تو آپ اس پاپولیشن کی 2 طریقے سے دو گروپنگ اس کی کر دیں، میل اور فیمیل، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کسی بھی گروپ کو جو ہے سلیکٹ کر کے میل کو یا فیمیل کو اس کو انالائز کروا لیں۔ اچھا بیٹا، یہ 5 ٹائپ تھی، میں ان 5 ٹائپ کو ایک اور ایگزامپل سے جو ہے فوکس کروں گا۔ آپ ایزیوم کریں لیٹس ہم لوگ جو ہے نا وہ مینگو جو ہے اس کا جو پلپ ہے اس کی اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ٹاسک یہ ہے کہ مینگو کے پلپ کے اندر مینگو کے پلپ کے اندر کیلشیم میگنیشیم آئن کی ایسٹیمیشن کرنی ہے ہم نے۔ اب مینگو جو ہے وہ تو ورلڈ وائڈ ہی ایگزسٹ کرتا ہے، اور آپ کا ٹاسک یہ ہے ریسرچ میں کہ پاکستان میں پائے جانے والے جو مینگوز ہیں ان کے اندر آپ نے کیلشیم میگنیشیم کی ایسٹیمیشن کرنی ہے۔ کیا ہوا جی، آپ کے پاس آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پورے پاکستان میں آپ گھومتے ہیں تو آپ نے سیمپلنگ کرنی ہے اس طریقے سے۔ اب ہوتا یہ ہے لیٹس آپ آسان سی ایگزامپل میں سمجھیں، ہم جاتے ہیں مارکیٹ میں، وہاں ڈیفینیٹلی بہت سارے مینگوز ہیں، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں بس رینڈم سیمپلنگ میں کیا کریں گے، وہاں سے کوئی 4-5 مختلف آم جو ہوں گے اٹھا لیں گے اور اپنی لیب میں آ جائیں گے۔ سسٹمیٹک سیمپلنگ کیا ہوگی، جہاں مینگوز پڑے ہوئے ہیں آپ وہاں پہ اس مارکیٹ والے سے تھوڑی سی نیگوشیشن کریں گے، بات کریں گے، ان مینگوز کے مختلف گروپ بنا دیں گے، اس طرح 4-4 کے 5-5 کے، ٹھیک ہے۔ گروپ بنانے میں مینگو گروپ کا جس میں پیٹیاں بنا دیں گے یا بنی ہوئی پیٹیاں پڑی ہوں گی، تو اب آپ کیا کریں گے، فار ایگزامپل 4-4 کی اس نے پیٹیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، آپ ہر چوتھی پیٹی میں سے ایک آم نکال لیتے ہیں، وہ سسٹمیٹک سیمپلنگ ہے۔ کنویننٹ سیمپلنگ کیا ہے کہ آپ مارکیٹ میں ہیں تو وہاں پہ جو مینگوز آپ کو کلیکٹ کرنا آسان یہی ہے کہ جو آپ کے پاس قریب ہیں، جو آپ کو دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، آپ ان کو سلیکٹ کر کے بس آ جاتے ہیں۔ کلسٹر سیمپلنگ یہ ہے کہ آپ ان آنے والے مینگوز کو جو مارکیٹ میں پڑے ہوئے ہیں ان کو علاقائی تقسیم کر دیتے ہیں، مثلاً ملتان سے آنے والے مینگوز کا گروپ لیرا پہلے بناتے ہیں، بہاولپور سے آنے والے مینگوز کا گروپ لیرا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سرگودا میں اگر مینگو ہے تو اس کا گروپنگ لیرا کر دیتے ہیں، اٹک میں جو ایگزسٹ کرتے ہیں ان کا گروپ لیرا کر دیتے ہیں، سندھ میں جو پائے جاتے ہیں ان کو گروپ لیرا کر دیتے ہیں۔ اب یہ آپ نے علاقائی بیس کے اوپر ان مینگوز کو پہلے مختلف ان کے گروپ بنا دیے۔ اب کیا کیا آپ نے کہ ان بنے ہوئے گروپ میں سے آپ نے چند گروپ سلیکٹ کرنے ہیں۔ لیٹس سے آپ نے ٹاسک لیا جی ملتان والے ہیں مینگو، ایک وہ گروپ آپ نے سلیکٹ کر لیا، دوسرا گروپ لیٹس آپ نے اپنے اٹک والا سلیکٹ کر لیا، تو باقی جو گروپ تھے جس میں سرگودا تھا، بہاولپور تھا، ٹھیک ہے، یا عمیر خان کا گروپ تھا، ان گروپ کے مینگوز آپ نے سلیکٹ نہیں کیے، تو آپ نے 2 ریجن کے مینگوز جو ہیں ان کو سلیکٹ کیا۔ اب سلیکٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ساری پیٹیاں اٹھا کے آ جانا، ہم نے ان 2 ریجن کے مینگوز میں سے کچھ مینگوز آپ لے کے اپنی لیبارٹری کا رخ کریں گے۔ اور اسٹارٹیفائڈ سیمپلنگ میں کیا ہے کہ آپ نے پراپرٹیز کے لحاظ سے مینگوز کو کلاسیفائی کرنا ہے، مثلا پراپرٹیز وائز دیکھ سکتے ہیں، اس کا جو پیل ہے، جو چھلکا ہے، آپ اس لحاظ سے گروپنگ کر دیں بس، کہ کچھ مینگو ایسے ہیں جن کا پیل اوپر سے گرین رہتا ہے پکنے کے باوجود، اور کچھ کا پیل جو ہوتا ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ یلو کلر ڈیولپ کر لیتا ہے، اور کچھ مینگو ایسے ہیں جن کا پیل جو ہوتا ہے وہ اوپر سے اورنج کلر جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا جی، 3 مختلف گروپ بنوا دیے، ایک گروپ وہ مینگو کا جس کا کلر گرین ہے، دوسرا وہ گروپ جس کا کلر جو ہے وہ یلو ہے، تیسرا وہ گروپ جس کا کلر جو ہے اوپر سے وہ اورنج ہے۔ اب ان تینوں جو گروپ ہیں نا، پھر ان تینوں گروپ جو گروپ بن گئے ہیں، آپ ان میں سے ہر گروپ جو ہے اس کی کسی بھی طریقے سے انالیسس کر دیں، جو اوپر 4 میتھڈ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بیٹا 4 ٹائپ تھی، 5 ٹائپ تھی۔
اب آتے ہیں اس کی سگنیفیکینس کیا ہے، اس میں کی ورڈ فوکس کرتے ہیں۔ فرسٹ ون ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ نے جب کسی سیمپل کو انالائز کرنا ہوتا ہے تو سیمپلنگ کی وجہ سے آپ کا جو بیسیکلی ہے یہ لکھا ہوا ہے کاسٹ آف کنڈکٹنگ، کاسٹ کم آتی ہے۔ وہ کیسے؟ اب پورا سیمپل پورا کا پورا سیمپل آپ انالیسس کروائیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کے کیمیکل زیادہ یوز ہوں گے۔ اگر سارے کی بجائے اس میں سے چند آپ ایٹم کی سلیکشن کر کے اس کا انالیسس کریں گے تو کاسٹ تھوڑی آئے گی۔ دوسرا کیا آتا ہے، اس میں ٹائم کم لگتا ہے۔ ٹائم کم کیسے لگے گا؟ کیونکہ تھوڑی اماؤنٹ میں آپ نے سیمپل انالائز کرنا ہے۔ یہ تھرڈ جو ہے اس کا اسکوپ زیادہ ہے۔ اسکوپ جو ہے اوور آل جنرل بات کی گئی ہے کہ یہ میتھڈ جو ہے انفارمیشن لینے کا یہ مور ریلائیبل ہے، فاسٹ ہے، ایزی ہے، سستا ہے۔ فورتھ ون یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو کوالٹی آف اسٹڈی از بیٹر، مطلب آپ جو انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں کسی بھی پاپولیشن کے بارے میں، کسی بھی سیمپل کے بارے میں، وہ زیادہ ریلائیبل ہوتی ہے بجائے کہ پورا وہ جو بلک میں سیمپل ہوتا ہے آپ اس کو انالائز کریں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میرے لیے یہ ایک بیٹر وے ہے کہ میں 5 اسٹوڈنٹ سے کویشچننگ کرتا ہوں کلاس میں، اس میں جو بھی رسپانس ملے گا وہ زیادہ اچھا ہے بجائے میں پوری کلاس سے انالیسس کروں، اور پوری کلاس کا جب انالیسس ہوگا کچھ بچے اس میں کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں جو صحیح رسپانس نہیں کر سکیں گے بیچ میں۔ ففتھ آتا ہے ہمارے پاس لیٹس کوئی بھی بلڈنگ ہے، آپ نے اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے، اور ڈسٹرائے کرنے کے لیے جو آپ کو مٹیریل ریکوائرڈ ہے، جو انرجی ریکوائرڈ ہے، جو اس مٹیریل میں آلریڈی اسٹرینتھ موجود ہے وہ آپ نے ایسٹیمیٹ کرنی ہے، تو آپ اس کیس میں کیا کریں گے؟ تو اس بلڈنگ میں سے تھوڑا سا سیمپل لیں گے، اس کا انالیسس کروائیں گے اور پورے سیمپل کا انالیسس پرفارم نہیں کریں گے۔ تو 6 آتا ہے ہمارے پاس یہ انٹینسو اور ایکسٹینسو ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے۔ انٹینسو کا مین ہوتا ہے جامع، کمپلیٹ، کمپریہنسو۔ اس کے بعد کیا ہے کہ یہ اگر آپ کے سورسز لمیٹڈ ہیں، مطلب آپ کی لیبارٹری میں کیمیکل تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب تھوڑے کیمیکل میں سارا تھوڑے انالیسس ہی ہونے ہیں، تو تھوڑے کیمیکل کی موجودگی میں آپ تھوڑے سے انالیسس کر کے اپنے ریکوائرڈ رزلٹ گین کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اٹ الاؤ اس ٹو گیٹ نیئر ایکوریٹ رزلٹ ان مچ لیسر ٹائم ہے، ایکوریسی اس میں زیادہ ہے کلیکشن آف ڈیٹا میں۔ 9 آتا ہے اسپیڈ، جو آپ جس اسپیڈ سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ زیادہ ہے، اس میں فاسٹ ہے، ڈیفینیٹ ٹائم کم لگنا، یہ پوائنٹ اوپر ڈسکس ہو چکا ہے۔ اور لاسٹ ون کیا ہے کہ اس میں کاسٹ کم آتی ہے۔ اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ نے تھوڑی سی سیمپلنگ کر کے بلک میں موجود جو مٹیریل ہوگا اس کی ساری انفارمیشن دے دیں گے۔ مطلب یہ آپ نے جو ایگزامپل لی تھی کہ مینگو انالیسس کرنا ہے تو آپ نے چند مینگوز جو ہے اس کا انالیسس کر کے تمام پاکستانی مینگوز کے بارے میں جو ہے وہ جو پراپرٹیز تھیں ان کی وہ آپ نے ڈسکرائب کر دی۔ اس کو بیٹا پڑھیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، پھر کوئی کویشچن ہو تو پوچھ لیں۔